اب سوچئے کہ اللہ نے ذات رسول کو کتنا پختہ بنایا ہے، کتنا مضبوط بنایا ہے کہ جب قرآن کی وزن پہاڑ پہ آئے تو پہاڑ اپنا وجود کھو دے۔ تو سوچئے نبی کے دل کو اللہ نے کتنا مضبوط بنایا ہے کہ پورا قرآن اتار دیا لیکن احساس تک نہ ہوا۔ یہ عظمت قرآن مجید ہے کہ جو اللہ یہ بیان کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ لا ریب فیہ، یاد رکھو اس قرآن میں تم شک و شبہ کبھی نہ کرنا۔ یہ قرآن لا ریب ہے۔ کمال ہے کہ جو کتاب اللہ نازل کر رہا ہے اس کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ لا ریب فیہ، کہ اس قرآن میں شک و شبہ نہیں ہے۔ تو کمال ہے نا کہ جو کتاب آ رہی ہے جب اس میں شک نہیں کرتے تو جس پہ کتاب آ رہی ہے، ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جو کتاب اللہ نازل کر رہا ہے وہ کتاب شک و شبے سے پاک ہے۔ صرف جنریٹر بند کروا دیجیے، ہم ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ بند کروا دیجیے، جنریٹر بند کروا دیجیے۔ یہیں پہ بیٹھو بھائی۔ ایک مل جل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ دیکھیے یہ مجبوریاں صرف ہمارے لیے ہیں۔ اس لفظ پہ توجہ چاہوں گا کہ جو انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو باہر کر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہی قرآن ہے کہ جس کی عظمت اللہ اس قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ لا ریب فیہ، خبردار اس میں شک نہ کرنا۔ اور جب عظمتیں آگے بڑھتی ہیں تو اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے اس قرآن کے لیے کہ یاد رکھو خبردار لا یمس الا المطہرون، اسے صرف پاک و پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اس قرآن کی عظمت یہ ہے۔ تو کمال ہے نا کہ آپ دیکھیں جب کہ کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی سراج، کبھی منیر، اتنی عظمتیں اللہ نے کبھی محمد کہہ کے مخاطب نہ کیا، ہمیشہ نبی کے اداؤں سے پیار کیا اور اسے پکارا، اے کالی کملی اوڑھنے والے محمد۔ اور کریں ہم ہمیشہ نبی کو نبی کے اداؤں سے یاد کیا ہے۔ وہ اللہ اس نبی کو یہ کتاب دے رہا ہے تو یہ بتا کے دے رہا ہے کہ میرے محمد اپنے امت والوں سے کہہ دینا کہ لا یمس الا المطہرون، کہ اسے صرف پاک و پاکیزہ لوگ ہی چھپائیں گے۔ تو اس کتاب کی عظمت یہ ہے تو سوچئے ان کا کیا مقام ہوگا جس پہ یہ کتاب نازل ہو رہی ہے۔ ان کا کیا مقام ہوگا جس پہ یہ کتاب نازل ہو رہی ہے۔ بھائی اب یہ طہارت کی منزل ہے، یہ کتاب کی طہارت کی منزل ہے۔ غور کیجئے گا اس جملے پہ، یہ طہارت قرآن مجید ہے کہ اللہ نے کافروں کو روک دیا خبردار، مشرکوں کو روک دیا خبردار۔ یہ قرآن ہے، یہ آیت الہی ہے، یہ آیت خداوندی ہے۔ یعنی اللہ یہ درس دینا چاہتا ہے کہ جو آیت الہی ہوا کرتی ہیں انہیں ہر ہاتھ نہیں چھو سکتی۔ غور کیجئے گا اس جملے پہ، جو آیت الہی، جو قرآن، بھائی قرآن تو یہاں کی زبان ہے نہیں، یہ قرآن یہاں کی کتاب تو ہے نہیں، یہ قرآن انسانوں کی بنائی ہوئی شے تو ہے نہیں، یہ مقام نور سے چل کر مقام نور پہ آ گئی۔ غور کیجئے گا، مقام نور، لوح محفوظ، یہ آیتیں ساری لوح محفوظ کی ہیں۔ اب وہ بھی مقام نور ہے، لانے والا بھی نور۔ لانے والا کون؟ نور، جبرائیل امین وحی الہی، لانے والا نور، جس پہ آ رہا ہے وہ بھی مکمل نور۔ یعنی یہ نوری سلسلہ ہے۔ اللہ نے اس نور کے سلسلے میں کہیں بھی کچھ کمی پیدا نہیں کی بلکہ مکمل نور رکھا تاکہ انسانیت کو یہ معلوم ہو جائے کہ
کہ جب ہدایت کی ذمہ داری اللہ لیتا ہے تو وہ نورانی ہاتھوں میں دیتا ہے. اور کیجئے گا وہ ذمہ داری ہدایت کے نورانی ہاتھوں میں ہوا کرتے ہیں. وہ ذمہ داری ان ہاتھوں میں نہیں دیتا جو ہاتھ خطا کار ہیں, جو گنہگار ہیں, نہیں, بلکہ ان ہاتھوں میں ہدایت کی ذمہ داری ہوا کرنے. یہ قرآن کی طہارت کی منزل کو جب بیان کرنا چاہا تو یہ ارشاد فرمایا لا یل ہے. اور جب محمد اور آل محمد کی طہارت کی بات چلی تو اللہ نے یہ کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے میرے محمد یاد رکھے جیسے قرآن پاک ہے ویسا ہی اہل بیت پاک ہے. ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جیسے قرآن کو میں نے پاک و پاکیزہ بنایا, لا ریب فی, اس میں شک نہیں ہے, اس قرآن میں شک کی جگہ نہیں, لا ریب فی, کوئی شک نہیں. جب قرآن یہ کہہ رہا لا ریب خود کے لیے, اچھا کمال ہے. دیکھیں بس یہ فضائل کے آخری منزل ہے اور ربط مصاحب و مجلس تمام کر رہا ہوں. یہ وہ قرآن ہے. دیکھیے عظمت محمد مصطفیٰ اہل بیت کو سمجھنے سے پہلے یہ امت محمد کو سمجھ لے. غور کیجئے گا, اب غور کیجئے گا اس جملے پہ. اہل بیت کو بعد میں سمجھنا ہے, پہلے محمد کو سمجھنا ہے. بھائی یہ اہل بیت کسی اور کے نہیں ہیں, محمد کے ہیں. غور کیجئے گا. تو ہمیں معرفت محمد کی حاصل کرنی ہے. تو ہمیں معرفت کیسے حاصل ہو؟ دو ہی طریقہ ہے, یا تو ہم قرآن سے معرفت حاصل کریں یا ان سے پوچھیں جن کے پاس اس قرآن کا علم ہے. غور کیجئے گا, یہی بتا سکتے ہیں کہ محمد کا کیریکٹر کیا ہے, محمد کا کردار کیا ہے. میں اکثر اپنے تقاریر میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں, جہاں پہ نبی کی سیرت کی بات آتی ہے تو میں یہ فقرہ علل اعلان کہتا ہوں کہ امت مسلمہ بیدار ہو جاؤ. یہ جو نبی کی توہین جا بجا ہو رہی ہے یہ ہماری حرکت کے وجہ سے ہو رہی ہے. کاش ہم قرآن کے دامن سے نبی کے کردار کو لیے ہوتے تو ہمارے نبی کے اوپر انگلیاں نہ اٹھتی. غور کیجئے گا, یہ ہمارے کردار ہیں جو نبی کو بدنام کر رہے ہیں. نبی نے کسی مظلوم کو نہیں ستایا, نبی نے کسی کو بیجا قتل نہیں کیا, نبی نے کسی کا حق نہیں مارا, نبی نے کسی کا راستہ بند نہیں کیا, نبی نے کسی پہ پانی بند نہیں کیا. یہ جتنی نبی کی دی ہوئی شریعت ہے یہ سب نبی اس میں اخلاقیات بیان کر رہے ہیں کہ تم غریبوں کا سہارا بنو, تم مظلوموں کا سہارا بنو, تم یتیموں کا سہارا بنو. نبی یہ درس دینا چاہتے ہیں جہاں اچھائی ہو وہی میرا کردار ملے گا, جہاں برائی ہو وہاں کردار محمدی نہیں ہے. خلق عظیم کا کردار ہے. اور کیجئے گا, یہ کسی عام انسان کی یا کسی ویسے ہی اہل بیت کو. تو میں اس بات کو یہیں پہ روک کے میں آپ کو اس مقام پہ لے آؤں کہ اللہ نے جب قرآن کو بھیجا, دیکھیے کب نبی کی معرفت حاصل ہوگی, جب ہم نبی کے سیرت قرآن میں تلاش کریں. اللہ نے قرآن میں جا بجا نبی کے تمام سیرتوں کو یکجا کر دیا ہے کہ تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہماری آیتیں موجود ہیں, تم انہیں پڑھ کے میرے نبی کو سمجھو. اور کیجئے گا, تم انہیں پڑھ کے نبی کو سمجھو اور نبی سے پوچھ کے قرآن کو سمجھو. ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نبی کو سمجھنا ہے تو سہارا قرآن کا لینا ہوگا, اور قرآن کو سمجھنا ہے تو سہارا محمد کا لینا ہوگا. صرف لفظوں کے رٹ لینے سے کوئی علامہ نہیں ہو جاتا. غور کیجئے گا, یہ ہمارے اور آپ کے درمیان پیدا کیے ہوئے الفاظ نہیں ہیں, یہ نورانی الفاظ ہیں. اللہ ایک لفظ میں کون سا مطلب بتانا چاہتا ہے یہ اس کی مشیت جانتی ہے, یا علم رسالت میں اس کا علم ہے کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے. کون بتائے کہ کون سی آیت کیوں نازل ہوئی, کسی کو معلوم ہی نہیں. یا اللہ جانتا ہے یا جس پہ قرآن آیا وہ جانتا ہے. تو اللہ نے اس قرآن کو جب نازل کیا, اب جب یہ قرآن ہمارے درمیان آیا تو ہم نے اس قرآن کو
کتابوں کے دنیا میں دیکھا، کتابوں کی دنیا ہماری دنیا سے کہیں بڑی ہے۔ غور کیجئے گا، کتابوں کی دنیا، آپ جائیں لائبریری میں تو پتہ چلے کہ جتنے ہمارے یہاں انسان نہیں ہیں اس سے زیادہ لائبریری میں کتابیں بھری پڑی ہیں۔ آپ جا کے ان تمام کتابوں کے مرتبے کو دیکھیں۔ جب میں ایک لائبریری میں گیا جو بہت بڑی لائبریری تھی جس میں ہزاروں لاکھوں کتابیں موجود تھیں، جب میں نے ان کتابوں پہ نظر ڈالنی شروع کی تو ان کتابوں کے درمیان مجھے قرآن بھی نظر آیا، لیکن اللہ عظمت قرآن، تمام کتابوں کے مقام الگ نظر آئے، قرآن کا مقام الگ نظر آیا۔ اور کیجئے گا، قرآن کا مقام الگ نظر آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی لکھی ہوئی کتابیں وہ جیسے چاہے ویسے رکھ دی گئی، لیکن یہ قرآن کو ویسے نہیں رکھا گیا، ایک جزدان میں رکھا گیا، ایک رحل پہ رکھا گیا، ایک پاک جگہ پہ رکھا گیا۔ جب تم کتاب کو ہر جگہ نہیں رکھ سکتے تو وارث کتاب کو ہر جگہ نہیں رکھا جاتا۔ صلوات بر محمد۔ یہ کتاب کتابوں کی دنیا میں نظر آئی تو کتابوں کی جیسی نہیں۔ اور کیجئے گا جملے پہ، یہ قرآن کتابوں کے دنیا میں کتابوں سے الگ، زبان کے اعتبار سے۔ اب ایسا نہیں کہ عربی ہے تو عرب والے سمجھ رہے ہیں، یہ کوئی اخبار نہیں ہے۔ اور کیجئے گا جملے پہ، یہ قرآن ہے، عرب والوں کی بھی عربی اس کے سامنے فیل ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ اس نے خود عرب والوں کو چیلنج کر دیا کہ تم میں اتنی طاقت ہے کہ تم اپنے زبان پہ غرور کرتے ہو تو اس جیسا کوئی سورہ لے آؤ، اس جیسی کوئی آیت لے آؤ۔ اللہ کہاں کہاں عظمت محمد بیان کر رہا ہے۔ کاش امت غور کرے کہ اللہ نے اوپن چیلنج قیامت تک رکھا کہ اگر تمہاری زبان میں طاقت ہے تو قرآن جیسی کتاب لے آؤ، اگر جگر میں طاقت ہے تو محمد جیسا انسان لے آؤ۔ صلوات بر محمد۔ اللہ نے اس قرآن کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا اور معجزہ بنایا محمد کی نبوت کے لیے۔ اب کسی کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میرے پیغمبر، اب آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معجزے نہیں دکھانے ہیں آپ۔ اگر آج کے دور میں کوئی کہے کہ میں اسی وقت مسلمان بنوں گا، کوئی معجزہ دکھائے، تو آپ کیا کیجیے؟ سوائے قرآن کا کوئی اور ہے؟ ہم تو قرآن اٹھائیں گے، دے دیں گے، دیکھیے بھائی یہی نبی کا معجزہ ہے۔ اگر آپ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، اگر تسلیم نہیں کرتے تو اس جیسی دوسری کتاب لے آئیں۔ اللہ نے اوپن چیلنج رکھا ہے اولاد آدم کے لیے کہ خبردار، یاد رکھنا، جب قرآن کے مقابلے میں دنیا کی کتابیں نہ آ پائیں تو نبی کے مقابلے میں تم کیسے آ سکتے ہو؟ جب نبی کا مقام ایسا ہے تو نبی کے اہل بیت کا مقام بھی وہی ہے، نبی کے اطرت کا مقام بھی وہی ہے۔ اسی لیے تو آخری وقت میں نبی یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی و اہل بیتی، میں کتاب خدا اور اہل بیت دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لیکن ان دونوں چیزوں پہ ظلم کسی اور قوم نے نہیں کیا ہے۔ اس اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، لباس اسلام پہننے والے یہ لوگ، حقیقت میں یہ ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، شریعت سے نہیں ہے، قرآن سے نہیں ہے، صرف انہوں نے جامع اسلام کو زیب تن کر لیا ہے تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں۔ اور قرآن کے ساتھ یہی ہوا کہ قرآن ہدایت کے لیے آیا تھا، لیکن انسانوں کو اتنا دور کر دیا گیا کہ قرآن اب ہدایت کے لیے کوئی نہیں پڑھتا، صرف اور صرف ثواب کے لیے، اصالِ ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہے، اپنے مردوں کو بخشنے کے لیے نہیں۔ یہ قرآن ہدایت کے لیے ہے۔ اگر کوئی مصیبت آئے نا تو قرآن کی تلاوت کیا کریں، اللہ مصیبتیں آسان کر دیتا ہے۔ امام حسین کو قرآن سے بہت محبت تھی۔ یہ شب عاشور آپ جائیں کربلا میں دیکھیں، یہی وہ رات ہے کہ اس رات سے
صدائیں ایسے بلند ہو رہی تھی خیام حسینی سے کہ راوی کہتا ہے جیسے شہد کی مکھیاں بھنا رہی ہیں۔ جب غور سے سنا تو معلوم ہوا کہ خیام حسینی سے تلاوت قرآن مجید کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں کہ وہ قرآن ہے۔ حسین کو اتنی محبت تھی قرآن سے کہ سر تن سے جدا ہو گیا، لیکن پھر بھی قرآن کا سارا نہ چھوڑا۔ نیزے کی بلندی سے حسین نے اس قرآن کی تلاوت کر کے زمانے کو بتا دیا کہ ہم وارث قرآن ہیں، ہم محافظ قرآن ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی آج پوری دنیا میں فرش ازل بچھا ہے۔ یہ آخری رات ہے زہرا کے لال کے لیے، اللہ اکبر، یہ آخری رات ہے۔ رباب جی بھر کے اصغر کو جھولا جھولا دو، اے لیلا جی بھر کے اکبر کا دیدار کر لو، اے فروا جی بھر کے قاسم کی بلائیں لے لو۔ یہ آخری شب ہے۔ ہر مائیں اپنے بچوں کو اپنے زانوں پہ بیٹھائے یہ وصیت کر رہی تھی، بیٹا کل قربانی کے دن ہے، میرے لال کل شہادت کے دن ہے، تمہیں حسین پہ قربان ہونا ہے، تمہیں حسین پہ اپنی جان کو قربان کرنا ہے۔ ہر مائیں اپنے بچوں کے دل میں جذبہ شہادت پیش کر رہی ہیں، لیکن وہیں پہ حسین کی بہن زینب ہے، ایک زانوں پہ، اور میرے لاڈلو کل شہادت کے دن ہے، ایسا نہ ہو کہ تم زندہ رہو میرا بھائی قربان ہو جائے، میرے لال پہلے تمہیں قربانی دینی ہے۔ عزادارو وہ دونوں شہزادے کہتے ہیں اماں سورج کو طلوع ہونے تو دیجئے، آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ پہلے ماموں پہ قربان کون ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو یہ وہ رات ہے کہ امام حسین نے اسی رات میں اپنے اصحاب کا امتحان لے رہے ہیں۔ چراغ کو غل کر دیا حسین نے، کہا تم سب واپس چلے جاؤ، میرے خون کے پیاسے ہوئے، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تمہاری جانیں قربان ہو، میں بیعت اٹھا لیتا ہوں، چراغ کو غل کر دیتا ہوں۔ حسین نے چراغ کو غل کر دیا۔ چند لمحے کے بعد پھر انہی ہاتھوں میں اس چراغ کو روشن کیا۔ اب ارباب مقاتل کے فقرے یہ ہیں کہ جیسے ہی چراغ روشن ہوا ویسے ہی حسین کی نگاہوں نے یہ منظر دیکھا کہ میرے اصحاب اپنے اپنی تلواریں لیے اپنے اپنے گردن پر رکھے یہ کہہ رہے تھے کہ مولا اجازت ہو تو میں اپنے ہی ہاتھ سے اپنا گلا کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دیں۔ اے مولا ارے ہمیں آپ پہ مرنا گوارا ہے، آپ سے جدا ہونا نہیں۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا نا فوراً مدینے کا رخ کیا زہرا کے لال نے اور ایک فقرہ کہا اے نانا ارے جیسے اصحاب مجھے ملے آپ کو نہ ملے۔ اجرکم من اللہ۔ اپنے اصحاب پہ حسین کو فخر تھا۔ ہاں عزاداروں آپ آمادہ ہو چکے ہیں پرسہ دینے کے لیے۔ عزاداروں میں دل چاہتا ہے کہ میں اس کے مصائب پڑھوں اس شب میں کہ جس پہ ان شہداء کی ماں نے گریہ نہ کیا۔ وہ چند فقرے اور مجلس تمام کر رہا ہوں۔ عزاداروں آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ کوئی اور نہیں علی کی بیٹی زینب۔ زینب نے جتنے مصیبتوں کو اپنے نگاہوں سے دیکھا ہے کائنات کی کسی خاتون نے اتنی مصیبتوں کا سامنا نہ کیا۔ زینب نے ارے مدینے میں جلتا ہوا در دیکھا، ماں پہ گرتے دیکھا، پسلیاں ٹوٹتے دیکھی، بھائی محسن کی شہادت دیکھی۔ عزاداروں اپنے بابا کے سر پہ ضربت دیکھی، گلے میں رسمانے ظلم دیکھے، حسن کے 72 ٹکڑے ہوتے ہوئے یہ 72 ٹکڑے ہوتے ہوئے مدینے میں زینب یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ یہ منظر مدینے میں زینب دیکھ رہی ہے، لیکن عزاداروں یہی زینب کو جب یہ آواز سنائی دی کہ حسین نے عبداللہ سے ایک ہی سوال کیا کہ عبداللہ آپ یہ بتائیں
کہ اگر میرا بھائی حسین مجھ سے جدا ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ عبداللہ نے ایک ہی فقرہ کہا، شہزادی اگر آپ کا بھائی آپ سے جدا ہو گیا نا تو پھر آپ زندہ نہ رہ پائیں گی۔ جیسے یہ کہا نا، ہاتھوں کو جوڑا، عبداللہ میرا بھائی جا رہا ہے، مجھے بھی ساتھ جانے دو۔ عزاداروں، میں نے ساری روایتوں کے فقرے کو چھوڑ دیا۔ جناب عبداللہ نے شہزادی کو روکا، آواز دی، میرے لال اونو محمد تم ماں کے ساتھ جاؤ۔ شہزادی سے ایک فقرہ کہا کہ شہزادی جب شہادت کے دن آئے نا تو اون کو میرے طرف سے، محمد کو اپنے طرف سے امام حسین پہ قربان کر دینا۔ عزادارو، یہ جذبہ دیکھیے جو جناب عبداللہ کا ہے، مدینے میں عبداللہ کہہ رہے ہیں قربان کر دینا شہزادی مولا حسین پہ۔ اب جب یہ تاریخ آئی نا، جب یہ 10 محرم کا سورج نمودار ہوا، زینب نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو سنوارا، اپنے بھائی کے سامنے لے آئی اور لانے کے بعد سے ایک فقرہ کہا، بھیا انہیں اجازت دو، اے بھیا انہیں اجازت دو۔ عزادارو، کیسی مائیں ہیں کربلا کی، ہمارا لاکھوں سلام کربلا کی ماؤں پر، تحفظ امامت میں اپنے گود کے بالوں کو قربان کر دیا۔ جناب زینب اجازت دلوا دی، دونوں بچے گئے میدان کارزار میں۔ عزادارو، لیکن جانے سے پہلے زینب نے ایک فقرہ کہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ میرے لال تم جعفر طیار کے پوتے ہو، علی کے نواسے ہو، جب نہر پہ قبضہ کر لینا تو خبردار پانی نہ پینا، خیمے میں اصغر پیاسا ہے، خیمے میں سکینہ پیاسی ہیں، اے میرے لال اونو محمد خبردار پانی نہ پینا۔ عزادارو، یہ ماں نے وصیت کر دی۔ اب یہ جو بچے میدان کارزار میں جنگ کرنے لگے تو عزادارو دونوں بچوں نے ایک عمل کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی فرات سامنے آ جاتی تھی، اپنے ہاتھوں سے پردہ کر لیا کرتے تھے۔ اس منظر کو عباس در خیمہ سے دیکھ رہے تھے، آواز دی، مولا ارے یہ کیا کر رہے ہیں بچے؟ جیسے ہی حسین نے سمندر کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ عزادارو، اسی اسنا میں دونوں بچوں نے آواز دی، اے مامو جان مدد کو آئیں۔ عزادارو، ایک طرف سے عباس گئے، دوسرے طرف سے حسین۔ عزادارو، جیسے ہی دونوں بھانجوں کے قریب دونوں ماموں پہنچتے ہیں، عزادارو اشارے سے بلایا اونو محمد نے۔ اب یہ دونوں ماموں نزدیک آئے، اپنے لب کو کان کے پاس لے گئے۔ جانے کے بعد ایک فقرہ کہا، تک زندہ نہیں جائیں گے، لیکن جب آپ جائیں گے تو ماں سے بس اتنا کہہ دینا، ارے ہم تو فرات پہ قبضہ کیا لیکن پانی کے طرف دیکھا بھی نہیں۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، یا اونو محمد کے لاشیں خیمے میں آ رہے ہیں، سیدانیوں میں کوہرام مچ گیا، زینب کے لاڈلے شہید ہو گئے۔ عزادارو، جب بھی لاشا حسین لاتے تھے، جب بھی کوئی لاشا آتا تھا، اس کے وارث اس لاشے پہ بیٹھ کے گریا۔ عزادارو، نوحہ پڑھا کرتے تھے، انہیں پرسا دیا جاتا تھا، لیکن تنہا یہ کربلا کے 2 شہید کہ جب ان کے لاش خیمے میں لائے گئے، اور ان کی ماں نے ان پہ گریہ نہ کیا، مصلی بچھایا، میرے معبود زینب کی قربانی قبول کر لے۔ میرے اونو محمد، جب تک زینب زندہ رہے گی اپنے بھائی حسین پہ گریہ کر۔ واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ حسینہ، واہ غربتہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب منقلب، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بابا فا اے بابا فا اے بابا فا اے بابا فا
زینب نے کہا اے میرے شیر عباس چھن گئی میری رضا اے میرے شیر عباس رو کے زینب نے کہا شیر عباس چھن گئی میری رضا اے میرے شیر عباس جب میرے سر سے رضا چھین رہے تھے آدھا ایسا لگتا تھا مجھے میرا جری آئے گا اے بابا فا اے بابا فا اے بابا فا اے بابا فا چھین رہے تھے آدھا ایسا لگتا تھا مجھے میرا جری آئے گا تو نہ آیا بھیا اے میرے شیر عباس چھن گئی میری رضا اے میرے شیر عباس رو کے زینب نے کہا اے میرے شیر عباس چھن گئی میری رضا اے میرے شیر عباس آگ خیموں میں لعینوں نے لگا دیا کر درے برسائے سکینہ پہ یہی کہہ کر کہاں ہے اب تیرا چچا اے غم زدہ آگ خیموں میں لعینوں نے لگا دیا کر درے برسائے سکینہ پہ یہی کہہ کر اب کہاں ہے سکا اے میرے شیر عباس چھن گئی میری شیر عباس رو کے زینب نے کہا اے میرے شیر عباس چھن گئی میری رضا اے میرے شیر عباس شمر نے والی سکینہ کو تماچے مارے اور میرے سامنے معصوم کے سیدھے بندے اے بابا فا اے بابا فا اے بابا فا اے بابا فا شمر نے والی سکینہ کو تماچے مارے اور میرے سامنے معصوم کے سیدھے بندے کچھ نہ بس میرا چلا اے میرے شیر عباس چھن گئی میری اے میرے شیر عباس جو کہ زینب نے کہا اے میرے شیر عباس چھن گئی ابن نوا حسین شہید کربلا حسین غریب نینوا 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 غریب نینوا حسین غریب نینوا حسین شہید جب تیرے خشک گلے پر تھی چلی
ہند چھری تھی میرے واسطے بھائی وہ قیامت کی گھڑی مضطرب ہو کے میں اس بات تھی دل پہ کھڑی بے سرے سانس فریاد میں کرتی تھی یہی مجھ کو جی بھر کے ستا لے میرے بھائی کو بچا لے شمر سے اس کو چھڑا لے خون نہ حق نہ اچھالے غریب نینا حسین شہید کربلا حسین غریب نینا حسین صبر دشوار ہے زینب کے لیے ماں جائے دن کسی کو نہ خدا ایسا کبھی دکھلائے اپنے بھائی کو بہن کیسے کفن دلوائے سر پہ چادر نہیں آدان ستم یہ ڈھائے میرے غازی ہو کہاں تم کیوں ہو نظروں سے نہا تم سن لو بہنا کی فوغا تم بھائی دو آ کے اما تم غریب نینوا حسین غریب نینوا جواب دیا آخیموں میں لگی چھین گئی سر سے ردا خیمہ اہل حرم میں ہے قیامت برپا ہائے بیمار بھتیجے کا مصلا بھی جلا کیسے سجاد کو شعلوں سے بچاؤں تنہا ہائے کیا وقت پڑا ہے کوئی یاور نہ رہا ہے قیدی سجاد بنا ہے کوئی زندہ نہ رہا ہے غریب نینوا حسین شہید کربلا حسین غریب نینوا حسین شہید کربلا حسین آل اطہار کو اس طرح ستاتے ہیں شکیل مجمع عام میں تشہیر کراتے ہیں شکیل پشت بیمار پہ درے بھی لگاتے ہیں شکی ہائے سجاد کو کانٹوں پہ چلاتے ہیں شکی کوئی فریاد تو سن لے کوئی امداد تو آئے اور راستے سے ہٹا دے رہا آسان بنا دے غریب نینوا حسین ٹھیک ہے کی دعا ہے شہ کا ماتم شہ کا ماتم زہرا کی دعا ہے شہ کا ماتم شہ کا ماتم زہرا کی دعا ہے شہ کا ماتم شہ کا ماتم زہرا کی دعا ہے شہ کا ماتم شہ کا ماتم زہرا کی دعا ہے شہ کا ماتم شہ کا ماتم یہ زندگی اپنی صدقے ہے سرور کی عزاداری یہ وجہ بقا ہے
زہرا کی دعا ہے، شہ کا ماتم، شہ کا ماتم، زہرا کی دعا ہے، شہ کا ماتم، یہ ماں کا ہے کہنا، شہ کی ثنا کرنا، غربت میں سرور کی ہنستے ہوئے مرنا، قسمت سے ملا ہے زہرا دعا ہے، شہ کا ماتم، شہ کا ماتم، زہرا کی دعا ہے، شہ کا ماتم، شہ کا ماتم، زہرا کی دعا ہے، شہ کا ماتم، شہ کا ماتم، یہ غم اجالا ہے، اتنا نرالا ہے، ماں نے میری ماتم کرنے کو پالا ہے، کیوں تم کو کھلا ہے، زہرا کی دعا ہے، شہ کا ماتم، شہ کا ماتم، زہرا کی دعا ہے، شہ کا ماتم، شہ کا ماتم، زہرا کی دعا ہے، شہ کا ماتم، شہ کا ماتم، کہہ دو زمانے سے، ظالم گھرانے سے، گھٹتی نہیں عظمت شہ کی گھٹانے سے، کیا ہے زہرا کی دعا ہے، شہ کا ماتم، شہ کا ماتم، زہرا کی دعا ہے، شہ کا ماتم، شہ کا ماتم، سرفیش کرنے کی طرف آتے ہیں شمشیر، سرفیش کرنے کی طرف آتے ہیں شمشیر، سرفیش کرنے کی طرف آتے ہیں شبیر، سرفیش کرنے کی طرف آتے ہیں شبیر، سرفیش خیمے کی طرف آتے ہیں شبیر، سرفیش خیمے کی طرف آتے ہیں شبیر، ہم ماہ بنی ہاشم کا علم لاتے ہیں شبیر، سرفیش خیمے کی طرف آتے ہیں شبیر، ماہ بنی ہاشم کا علم لاتے ہیں شبیر، سرفیش خیمے کی طرف آتے ہیں شبیر، کوئی در خیمہ سے سکینہ کو ہٹا لے، کوئی در خیمے سے سکینہ کو ہٹا لے، کوئی در خیمہ سے سکینہ کو ہٹا لے، کوئی در خیمے سے سکینہ کو ہٹا لے، عباس کے مرنے کی خبر لاتے ہیں شبیر، سرفیش خیمے کی طرف جاتے ہیں
السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیکم یا غازی یا ابوالفضل العباس وجمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.